نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر زلزلوں کے آنے کا جو سبب ہے وہ بیان کیا۔ آج لوگ اس بارے میں بھی کلام کرتے ہیں کہ زلزلہ آتا کیوں ہے، اگرچہ اس کے ظاہری اسباب اور ہوں گے کہ کسی جگہ پہ گیسیں اکٹھی ہو گئیں، کسی جگہ پہ لاوا پھٹا تو ظاہری سبب یہ ہوا کہ یہ زلزلہ آنے کا سبب بنا، لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگا لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے نبی کی نگاہ نبوت پہنچی ہے۔ اور یہ بھی میرے محبوب نے بیان کیا۔ آج سائنس کہے یہ سبب تھا زلزلہ آنے کا، کوئی کہے یہ سبب تھا، میرے محبوب نے جو سبب بیان کیا نگاہ نبوت سے دیکھا۔ کوئی سائنس وہ کوئی آلہ ایجاد کر لے وہ زلزلے کا یہ سبب بیان نہیں کر سکتی جو بغیر کسی آلہ کے صرف آلہ نبوت سے میرے نبی نے دیکھا بھی ہے، دیکھ کے امت کو بتایا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ جبلا، رب ذوالجلال نے ایک پہاڑ کو پیدا کیا جس کا نام یقال لہ کاف، جس کو کوہ کاف کہا جاتا ہے، اور فرمایا محیطم بالعالم، وہ پہاڑ اتنا وسیع ہے پورے عالم کو محیط ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا، فرمایا اس پہاڑ کی جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اس طرح پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور یہ پوری روئے زمین کے نیچے اس پہاڑ کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا جب اللہ ارادہ کرتا ہے نا کسی بستی میں زلزلہ لانے کا تو اللہ اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے، کوہ کاف کو، کہ اے پہاڑ فلاں زمین پہ اتنے حصے پہ اپنی فلاں شاخ کو تھوڑی سی حرکت دے۔ وہ حرکت کتنی دینی ہے رب ذوالجلال یہ بھی بیان کرتا ہے، اور وہ پہاڑ اللہ کا آرڈر سن کر اپنی اس شاخ کو حکم کو کھینچتا ہے، اس کے کھینچنے سے زمین کا اتنا حصہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ طویل حدیث ہے، چونکہ وقت نہیں، وقت ہمارا ہو چکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فحرک الارق الذی یلی تلک القریہ، فرمایا یہ سبب ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس پہاڑ کو حکم دے اور وہ شاخ کو حرکت دے تو فرمایا زمین کا پھر اتنا حصہ حرکت میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وادی جو بالکل ساتھ جڑی ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی حرکت پیدا ہی نہ ہو، اور لیکن جو اس کے ساتھ والا ملک ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے۔ فرمایا یہ رب کی شان ہے، وہ جتنے حصے کو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اتنا حصہ ہی حرکت میں آتا ہے۔